اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آواز آ رہی ہے؟ کنفرم کر دیجیے گا کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، قالوا تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے یفسد فیہا جو زمین میں فساد کرے گی، ویسفک الدماء اور خون بہائے گی، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو بات ہوئی اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت کا یہ کہنا کوئی بطور مشورے کے نہیں تھا کہ مطلب فرشتوں سے پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ میں بناؤں یا نہ بناؤں، بلکہ یہ صرف ایک واقعے کا اظہار تھا، امر واقع کا، کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے نائب، کسی کا نمائندہ، ٹھیک، جو اس کے اختیارات کی بنیاد پر آگے کام کرتا ہے۔ مطلب اگر میں نے کسی شخص کو کہیں جانا ہو میں نے اور میں کہوں کہ میرے بعد میرے یہ کام تم کر دینا، اور جو میرے ماتحت لوگ ہوں ان سے میں کہوں کہ تم نے اس کی بات ماننی ہے، تو اس شخص کو میرا خلیفہ کہا جائے گا کہ یہ میرا نائب ہے، جو میری ماتحتی میں میرے حکم کے ساتھ اس کو میں نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ وہی کام کرے جو میں کروایا کرتا ہوں یا جو میں کہتا ہوتا ہوں، ایسے شخص کو میرا خلیفہ کہا جائے گا۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تمام مخلوقات کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیں، ٹھیک، ان کے احکامات کی پیروی کریں۔ تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ زمین پہ انسان کی خلافت کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں انسان اللہ کا نائب ہے، اور وہ اللہ کے احکامات کو باقی انسانوں کے اوپر، ٹھیک، باقی انسانوں کے اوپر جو ہے وہ لاگو کرے گا۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث فرمائی السلطان المسلم ظل اللہ فی الارض، کہ جو مسلمان بادشاہ ہے، مسلمان سلطان جو ہے، حاکم جو ہے، وہ ظل اللہ فی الارض، وہ اللہ کا سایہ ہے زمین پر، کہ جیسے اللہ احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کا حاکم ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم ہے، اسی طرح زمین میں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا کہ وہ اللہ کے احکامات کو
لاگو کرے گا اللہ کی نیابت میں، اللہ کی نمائندگی میں، زمین میں اللہ کے احکامات کا اجرا کرے گا۔ اور خلیفہ کا یہی کام ہوتا ہے۔ خلیفہ میں جب یہاں پہ اپنی لفظ بول رہا ہوں، اس سے مراد اصطلاحی طور پہ خلیفہ ہے، یعنی ایک تو خلیفہ یہاں پر لغوی معنی میں استعمال ہوگا نا، جانشین، نائب، اور میں جو خلیفہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، تو یہ جو خلیفہ تھے، ٹھیک ہے، یہ خلفاء تھے، ان کا یہی کام تھا کہ یہ زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں گے، اللہ کی حاکمیت قائم کریں گے، لوگوں پر اللہ کی حجت تمام کریں گے، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں گے۔ جب یہاں پہ خلیفہ کا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا تو صرف اللہ، چونکہ اللہ تو سارے مستقبل کی باتوں کو سب کو جانتے ہیں، سب کچھ پتہ تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ زمین پہ انسان کو نائب بنانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں موجود تھی جو آج مطلب جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مطلب کیونکہ انسان کو جو بنایا، خلیفہ بھی بنایا، تو اس میں اچھے اور برے دونوں انسانوں کو بنایا، دونوں طرح کے انسانوں کو، لوگوں میں اچھائیاں بھی ہیں، لوگوں میں برائیاں بھی ہیں، برائی کرنے والے برائی کریں گے، اچھائی کرنے والے اچھائی کریں گے، لیکن جو اچھائی کرنے والے ہوں گے وہ اللہ رب العزت کے نمائندے ہوں گے، اور وہ اللہ کے احکامات کی بالادستی کریں گے، اس کو قائم کریں گے۔ تو بہرحال یہ خلیفہ کا مطلب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خلافت راشدہ تھی، اس کا بھی یہی کام تھا، اور حکومت کا بنیادی طور پر مقصد ہی یہی ہوتا ہے، اسلامی حکومت کا خاص طور پہ بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ وہ یہ کون اسکرین پہ لائنیں لگا رہے ہیں؟ گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر خلیفہ کا کام یہی ہوتا ہے، جو خلافت راشدہ تھی، اسی کو خلافت علی منہاج نبوت کہا جاتا تھا، کہ جیسے نبی دنیا میں آتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ کے احکامات لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں، جیسے یہ نبی کام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ آپ کے بعد آواز آ رہی ہے میری؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بات میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے یفسد فیہا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، ویسفک الدماء اور خون بہائیں گے۔ فرشتوں نے اس پر اپنی طرف سے یہ بات کی کہ آپ ایسی مخلوق کو بنائیں گے، کیونکہ جب زمین پہ انسان کو خلیفہ بنانا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صرف یہی نہیں تھا کہ کیونکہ اس وقت جتنی بھی مخلوقات تھیں وہ ساری ایسی تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابع فرمان تھی اور ان کے پاس برائی کرنے کا اختیار تھا ہی نہیں۔ انسان کو جو بنانا تھا خلیفہ زمین میں، اس کو خیر و شر کی قوت دے کر اس کو بنانا تھا کہ یہ چاہے تو خیر بھی کر سکے، چاہے تو شر بھی کر سکے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کو اس طرح کا اختیار دیں گے کہ یہ اپنی مرضی سے خیر بھی کر سکیں، شر بھی کر سکیں، تو یہ تو شر کا غلبہ ان پہ آ جائے گا اور یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔ ٹھیک، تو لہٰذا اس کو بنانے سے ایسی مخلوق کو نہیں بنانا چاہیے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے۔ بعض مفسرین نے اس پر یہ بات کی ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ بات تھی کہ شروع میں یعنی ان کو معلوم تھا کہ جب ان کو خیر و شر دونوں میں سے اختیار دے دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے شر کا استعمال تو پھر ہوگا، اور شر کے استعمال کی وجہ سے زمین میں جو ہے وہ فسادات ہوں گے۔ دوسرا اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ زمین پر انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے جنات کا وجود تھا، جنات رہتے تھے، اور جنات کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ جنات کو بھی خیر و شر کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ جنات کے پاس بھی یہ اختیار تھا کہ وہ خیر کو اختیار کریں یا شر کو اختیار کریں۔ ان لوگوں نے چونکہ شر کو اختیار کیا اور اس کی وجہ سے زمین پر فساد پھیلایا، تو اس پر انہوں نے قیاس کرتے ہوئے کہ جیسے جنات نے زمین میں فساد پھیلایا، انہوں نے سرکشی اختیار کی، تو ایسے ہی انسان بھی یہی کام کریں گے، لہذا انسان کو نہیں بنانا چاہیے اس طریقے سے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں اس وقت، جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ ساری اللہ کی تابع فرمان ہے۔ قرآن پاک میں جیسا کہ بیان ہے اس کا، آگے مختلف مواقع پہ آ بھی جائے گا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ آسمان اللہ کی مخلوق ہے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پرندے، پہاڑ، جانور، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ کی، ان کو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا ادراک ہے، لیکن ان میں شر کا غلبہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو جس کام میں جیسے لگا دیا ہے وہ ویسے ہی لگے۔ جانوروں کو، پرندوں کو، چرند کو، ہواؤں، یعنی جو بھی چیز ہے وہ ساری مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جس کام میں لگا دیا ہے وہ اسی کام میں لگی ہوئی ہے، وہ اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتی۔ قرآن پاک میں جیسا کہ زمین و آسمان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ائتیا طوعا او کرہا، چلی آؤ، یعنی میں نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس کو پورا کرو، طوعا او کرہا، چاہے تمہارا دل مانے یا نہ مانے۔ قالتا اتینا طائعین، تو زمین و آسمان نے جواب دیا کہ ہم تابع فرمان ہو کر آتے ہیں، یعنی ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ تابع فرمان ہو کے آپ جس کام پہ ہمیں لگائیں گے ہم اس کام میں لگ جائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں پہاڑوں کے بارے میں ہے کہ پتھروں کے بارے میں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہے ہمیں جو نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو اپنا وجود رکھتی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو اپنے مخلوق ہونے کا احساس بھی ہے، ہمیں نہیں ہے احساس، اور اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں ان کی تسبیح کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وگرنہ اگر وہ بھی شعور رکھتے ہیں اور وہ اس چیز کا احساس رکھتے ہیں، اور اس چیز کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ 19ویں پارے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی کے ساتھ مکالمہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ وہ مخلوقات سے بات چیت کر سکتے تھے. وہ جنات کو تو ان کے تابع فرمان تھے. اس کے علاوہ وہ جو ہواؤں ان کے اشاروں کے تابع چلتی تھی. ہوا کو جس رخ کی طرف کہتے تھے وہ اس رخ پہ چلتی تھی. اور ان کا جو ہے ولی سلیمان الرحا عاصفۃ تجری بامرہ قرآن پاک میں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا تجری بامرہ، اور ان کے حکم سے چلتی تھی. جہاں پہ کہتے تھے ہوا کے اس رخ پہ چلے اس رخ پہ چلتی تھی. منطق الطیر، اور یہ پرندوں کی بولی، پرندوں سے بات چیت کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کو سکھایا تھا. ہدہد کے ساتھ واقعہ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، 19ویں پارے کے اندر ہی موجود ہے. اسی طرح چیونٹی کے ساتھ واقعہ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹی نے جو ہے وہ اس کو اپنے جو ہے وہ باقی چیونٹیوں سے کہا کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پاؤں تلے روند کر چلا جائے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس نے اس طریقے سے بات کی ہے. تو یہ چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفت عطا فرمائی تھی کہ وہ مخلوقات کی باتیں سن سکتے تھے اور ان کو سمجھ بھی سکتے تھے. تو ہمیں لیکن اس چیز کا شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا، اس کے علاوہ دوسروں کسی کو نہیں دیا. ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دیا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے تو پہلے ممبر نہیں تھا. ممبر 3 سیڑھیوں کا ہوتا ہے، جیسے 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، ایسے لکڑی کا، وہ 3 سیڑھیوں کا ممبر بنایا جاتا ہے. یہ بعد میں بنایا گیا تھا. پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، اسپیچ دیتے تھے، تو کھڑے ہو کر دیتے تھے. تو زیادہ دیر چونکہ لمبا خطبہ دینا ہوتا تھا تو سہارے کے لیے یوں کیا گیا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوتے تھے وہاں کے ساتھ ایک درخت کا تنا زمین میں گاڑ دیا گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹیک لے کر، سہارا لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیں. پھر بعد میں جب ممبر بنا دیا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ جو لکڑی کا تنا تھا وہ رونے لگا، اور اس کے رونے کی ہچکیوں کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس کو اکھاڑ کر اس کی جگہ لکڑی کا ممبر رکھ دیا گیا. تو وہ اب اس کو اس چیز کا غم ستایا جا رہا تھا کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو میری نسبت تھی، آپ میرا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے، اب وہ چیز ختم ہو جائے گی. اور وہ اس چیز سے محرومی کی وجہ سے اس نے اپنے رونے سے اس کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، روایات میں جو آتا ہے جس طریقے سے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو تھپ تھپایا اور اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے تسلی دی، تو پھر اس کے اندر سے آواز آنا بند ہو گئی. اسی طرح اور بھی بہت بے شمار واقعات ہیں. پتھر جو ہے وہ بول پڑے تھے اور انہوں نے گواہی دی تھی ابو جہل کے ہاتھ میں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے مخلوق ہونے کا شعور رکھتی ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی، اور ان کے اندر خلاف ورزی کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے. یعنی ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہ صرف ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس اختیار کی وجہ سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سے سلب بھی کر لی ہیں. یعنی باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے غیب کی چیزیں کھلی ہوئی ہیں، ان کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں، ان کو ساری چیزیں اس طرح نظر آتی ہیں. ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے. ہمارے سے غیب کی جانوروں کو قبر کے عذاب کا اندازہ ہوتا ہے، وہ مردوں کی چیخوں کو بھی سن لیتے ہیں. یعنی غیر مری چیزیں ان کو نظر آ رہی ہوتی. باقی مخلوقات انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ انسان کا یہی اصل امتحان ہے. ٹھیک ہے، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ فرشتوں نے یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گی، کیونکہ شر بھی ہوگا اس کے پاس، تو شر کا استعمال کرتے ہوئے زمین میں خون خرابات کرے گی اور فساد پھیلائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی بندگی کرے تو ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ہر وقت ہم آپ کی تسبیح میں رطب اللسان رہتے ہیں. تو لہذا اس مخلوق کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مقصد عبادت ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے.
ٹھیک ہے، یعنی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کو افضل المخلوقات کہا جاتا ہے، کہ یہ ساری مخلوقات سے افضل ہے، ساری مخلوقات سے افضل ہے۔ اس کی افضلیت کی بنیاد جہاں پر علم ہے، جیسے آگے اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے کہ وعلم آدم الاسماء، علم ہے، وہیں پر اس کی جو افضلیت کی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے پردہ غیب میں ہوتی ہیں۔ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، تو وہ جب اس کا شعور جیسے جیسے بلند ہوتا ہے تو اس کو ماضی کی یا اس کو غائب کی جو باتیں ہوتی ہیں، غائب کی چیزیں اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کو ظاہری دنیا میں ہی نظر آ رہا ہوتا سب کچھ۔ لیکن جب وہ وحی کی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، وحی کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو فرما برداری کرتے 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 وہ اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ فرشتوں سے بھی، کیونکہ فرشتے اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ عبادت ہی کر سکتے ہیں۔ ایک اندھا آدمی مثال کے طور پر اگر وہ یہ کہے کہ جی میں غلط چیزیں نہیں دیکھتا ہوں، تو اس کا تو کوئی کمال نہیں کہ بھائی اندھا ہے، تم دیکھ ہی نہیں سکتے تو تم دیکھو گے کیا؟ یا ایک گونگا آدمی اگر کوئی اس کے بارے میں کہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے کیونکہ یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، کیونکہ اس کی زبان بول ہی نہیں سکتا، تو سوال یہ ہے کہ بھائی جس کی زبان ہی نہیں ہے تو وہ اگر غیبت نہیں کرے گا، غیبت سے بچنا اس کا کون سا کمال؟ ٹھیک ہے، یعنی کمال تو تب ہوگا نا کہ جب وہ بول سکتا ہو اور پھر غیبت نہ کرے، یا دیکھ سکتا ہو لیکن غلط چیز نہ دیکھے، سن سکتا ہو لیکن غلط چیز نہ سنے۔ اصل کمال تو یہ ہے، اور یہی انسان کا کمال شرف ہے کہ اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کرنے کے جذبات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم اچھائی کے ہیں جس پر اس کو آخرت میں انعام ملے گا، وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی نبی کی بات کو مانتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، تو پھر عبادت کرتے 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 وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ الٹے راستے پر چل پڑے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ نچلے ترین طبقے میں چلا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ باقی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی خالقیت کا انکار کرتی ہو، یہ صرف ایک انسان ہوتا ہے پھر کہ جب وہ اپنی انتہا درجے کی پستی میں چلا جاتا ہے، اور رددناہ اسفل سافلین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو نچلے ترین جو ہے نا وہ اس کو درجے میں بھیج دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، اور آزمائش کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر انسان امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کو بہت اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اور اگر ناکام ہو جائے تو پھر اس کو ذلت و رسوائی بھی اٹھانی پڑتی۔ تو بہرحال یہ اللہ کا نظام تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایسا نظام ہو، ایک مخلوق ایسی بھی ہو کہ جو اپنے ارادے سے جو ہے وہ نیکی کرے، اور اگر برائی سے بچے تو اپنے ارادے سے بچے، نہ کہ یہ کہ اس کے اندر برائی کرنے کا جذبہ ہی نہ ہو۔ تو یہ اسی چیز کا یہاں پر اظہار ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ چلو ٹھیک ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ وعلم آدم الاسماء، اور سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء كلها، ساری چیزوں کے نام، ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا نا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، تو پھر ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان رکھا، اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ ٹھیک، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا کہ بتاؤ یہ کیا چیز، یہ کیا چیز، یہ کیا چیز۔ اچھا، یہاں پہ علماء نے لکھا ہے الاسماء کلھا سے مراد یہاں پر وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے لوازمات کے لیے ضروری ہیں، کھانا پینا، یعنی جتنی انسان کو ایک زندہ انسان
جو اپنے بالکل ابتدائی تمدن میں ہو. ٹھیک ہے، یعنی آج کل تو تمدن بہت بدل چکا ہے نا، رہائش کھانے پینے کا تصور بہت پیچیدہ ہو چکا ہے، لیکن بالکل ابتدائی تمدن میں جہاں پہ انسان پہلی مرتبہ زمین پہ رہ رہا ہو، اس وقت اس کو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی. ٹھیک، بتا دیا کہ یہ چیز، یہ گندم ہے، یہ فلاں ہے، اس کو یوں کھانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی. پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی، بتایا، پوچھا ان سے کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا ان چیزوں کا. فسرین نے لکھا ہے کہ اس میں جب یہ چیزیں سکھائی جا رہی تھی تو فرشتے بھی موجود تھے پاس. حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی تھی اس وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ فرشتوں کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، کھانے پینے سے یا باقی چیزوں سے، کیونکہ فرشتے جو ہے ایسی نورانی مخلوق ہے کہ جو نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ ان کو بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کے کچھ بھی نہیں. وہ مجرد مخلوق ہوتی ہے، ان کی انسانوں کی طرح کے اس کے عوارض نہیں ہوتے ان کے. تو چونکہ ان کے لیے وہ غیر متعلقہ چیزیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر ایک دیہاتی آدمی کسی سائنٹسٹ کے گروپ میں بیٹھا ہو اور وہ لوگ جو ہے وہ گلیکسیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوں یا ایٹم کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوں، ایک دیہاتی آدمی تو اس کو کیا پتا گلیکسیز کیا ہوتی ہیں یا ایٹم کیا ہوتا ہے یا نیورون، فوٹون، پروٹون، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس کو تو سادہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس سے متعلقہ چیز ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. تو بعد میں اگر اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اگرچہ وہ وہاں پہ بیٹھا بھی ہوگا لیکن بیٹھا ہونے کے باوجود چونکہ اس کا ریلیونس نہیں ہے اس کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ نا، تو اس کو سننے کے باوجود بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ چیزیں سکھائی جا رہی تھی، زندگی کے لوازمات، کھانا پینا اور دوسرے معاملات جو سکھائے جا رہے تھے، تو فرشتوں کو یہ چیزیں چونکہ ان کا عوارض آتے ہی نہیں تھے یہ ان کو، اس لیے ان کے لیے یہ غیر متعلقہ باتیں تھیں. تو پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، سب کے سامنے بتائے گئے تھے. فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی پتہ جتنا آپ نے ہمیں بتایا، اور یہ چیزیں چونکہ ہماری متعلقات میں سے تھیں اس لیے ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اگلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم انبئهم باسمائهم، انہیں بتاؤ ان چیزوں کے نام کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں. فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب آدم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ چیز ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کو کھانے سے یہ ہوگا، مطلب کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں. اب یہاں پہ مبہم رکھا گیا جیسا کہ میں نے شروع میں پہلے دن بات کی تھی کہ اب وہ چیزیں کیا تھیں، کن چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے. تو علماء نے یہ تو لکھا ہے کہ زندگی کے لوازمات کی تھی. اب وہ زندگی کے لوازمات میں کیا کچھ تفصیلات بتائی گئی تھیں، کیا کچھ بتایا گیا تھا، اس کو بس ہم تصور ہی کر سکتے ہیں، کوئی حتمی قطعی یقینی بات نہیں کہہ سکتے. ہاں، بس اس نے اصل مقصود یہی تھا کہ یہ امتحان ہو رہا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے انسانیت کی جو افضلیت تھی اس کو ثابت کیا جا رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا ہے، اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ باقی مخلوقات سے بہتر کیوں ہے. جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سامنے جو ہے وہ ان چیزوں کے نام بتائے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ بے شک میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں. تو یوں علم کی بنیاد پر انسان کی برتری فرشتوں پر ثابت ہوئی، یعنی فرشتوں پر یہ ثابت کر دیا گیا کہ تم اگر اللہ کی عبادت و تسبیح کرتے ہو تو اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں وہ عوارض پیش نہیں آتے جو انسان کو پیش آئیں گے، لیکن وہ ان عوارض کے باوجود، ان بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود وہ اللہ کے سامنے جب سجدہ ریز ہوں گے تو وہ تمہارے سے بڑھ جائیں گے. تو یہ انسان کی وہ ہے کہ افضلیت تھی فرشتوں کے اوپر. اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، لہذا چونکہ یہ تم سے افضل ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اس کو سجدہ تعظیمی کرو. سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی، یعنی کسی کی عظمت کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا کسی کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، اس کی تعظیم کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے. تو یوں فرمایا کہ تم اس کو اب سجدہ تعظیمی کرو. اور یہ سجدہ تعظیمی سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت بھی تھا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وغیرہ مصر پہنچے
تو ان کے بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ممنوع کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، یعنی کسی کو اپنا خدا مان کر اس کے سامنے جھکنا، اور ایک ہے کسی کو بڑا مان کر اس کے سامنے جھکنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی شرک تو نہیں ہوتا، لیکن سجدہ تعظیمی گناہ ہوتا ہے، حرام ہے یہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر سجدہ تعظیمی کرنے کی میں اجازت دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ تعظیمی کرے، لیکن سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے، اس لیے بیوی شوہر کو سجدہ تعظیمی نہیں کرے۔ تو سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہوتا، یہ مطلب حرام ہوتا ہے، اور اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر اعتقاد میں خرابی آ جائے اور دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں یہ میرا والی وارث ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میرا حاجت روا ہے، یہ میری مشکلات کو دور کرے گا، یہ میری پریشانیوں کو دور کرے گا، اس لیے میں اس کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، تو پھر یہ شرک کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ دوبارہ انسانیت کی جو ہے وہ افضلیت فرشتوں پر ثابت ہوگی۔ اچھا، اس میں علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے انسان سارے فرشتوں سے افضل ہیں، بلکہ جو کافر ہے وہ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رددناہ اسفل سافلین، وہ تو کیڑے مکوڑوں سے بھی گئے گزرے، اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ جو لوگ کافر ہیں یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ جانور بھی اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ اللہ کے خالق ہونے کا انکار کرتے ہیں، لہذا یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو کافر انسان ہے وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہے، وہ بلکہ ساری مخلوقات سے بدترین مخلوق ہے وہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں وہ مسلمان، کہ جو ادنا درجے کے مسلمان ہیں، تو وہ ادنا درجے کے فرشتوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فرشتوں میں بھی درجات ہیں، فرشتوں میں بھی کچھ ملائے اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ملائے سافل سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ دوسرے جہان کے اوپر ان سے جو درجے کے ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں سے سب سے افضل ہے، تو لیکن عام مسلمان جو ہے وہ جبریل امین سے اور ملائے اعلیٰ کے فرشتوں سے افضل نہیں، یہ جو ادنا درجے کا مسلمان ہے وہ ادنا درجے کے فرشتوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام فرشتوں تمام مخلوقات سے افضل، تمام مخلوقات سے جتنی بھی ہیں ان سب میں تمام سے افضل حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ مطلب یہ خیال نہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی سارے فرشتوں سے افضل ہیں، نہیں، ہم فرشتوں میں سے جو کم درجے کے فرشتے ہیں ہم ان سے افضل ہوں گے اگر ہم عبادت تقوی اختیار کریں، اور اگر نہیں تو پھر ہم فرشتوں سے افضل نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو زندگی کے تمام لوازمات سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ساتھ ہی زندگی کی ساری چیزوں کو جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اور اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک تھیوری جو رائج ہے اور جو پڑھائی جا رہی ہے، بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، وہ یہ کہ انسان پہلے کبھی زمانے میں بندر ہوا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسان بنے، ایولیوشن کی تھیوری جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھیوری پڑھائی جا رہی ہے، ہمارے پاکستان کے اندر یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں بچوں کو، اور یہ مطلب صراحتاً قرآن پاک کی آیات کے بالکل خلاف۔ یورپ میں تو یہ قصہ اس لیے گھڑا گیا تھا کیونکہ انہوں نے تو خدا کا انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے زندگی کی توجیح پیش کرنی تھی کہ زندگی کا وجود آخر ہوا کیسے، پھر اگر خدا نہیں ہے تو پھر یہ زندگی وجود میں کیسے ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے اس جو پھسپھسا دعویٰ تھا کہ خدا نہیں ہے، اب اس کی توجیح پیش کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک دعویٰ کیا ایولیوشن کا، ٹھیک ہے، تھیوری آف ایولیوشن جس کو کہا جاتا ہے، تو کہ جس کے مطابق زندگی جو ہے وہ پانی میں شروع ہوئی اور ارتقاء کرتے 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 ساری مخلوقات جتنی بنی ہیں، مخلوقات سے مراد جاندار، وہ سارے بنے، اور اسی میں سے آگے پھر ایولیوشن ہوتے ہوتے انسان بھی بن گیا۔ ایک جانور کی ایک شاخ جو ہے وہ چمپینزی بن گئی اور ایک شاخ جو ہے وہ انسان بن گئی، تو یہ ایولیوشن کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ بایولوجیکل ایولیوشن ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے انسانی ترقی۔
ایک ہے سوشل ایوولوشن. اسی کی بنیاد پر ایک سوشل ایوولوشن کا نظریہ بھی گھڑا گیا جس کو سوشل سائنسز میں بیان کیا جاتا ہے. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ چونکہ انسان پہلے بندر تھا، وہ جنگلوں میں رہتا تھا، اور جنگلی بود و باش تھی، اس کی بڑے بڑے بال تھے، بڑے بڑے ناخن تھے، پہاڑوں کے اندر غاروں میں چھپ کے رہتا تھا، اور شکار کر کے، جیسے جانور شکار کر کے کھاتے ہیں ویسے کھاتا. پھر آہستہ آہستہ جیسے اس کے بال ختم ہوتے گئے، تو پھر آہستہ آہستہ اس نے دو ٹانگوں کے، پہلے چار ٹانگوں پہ چلتا تھا، پھر دو ٹانگوں پہ چلنا شروع کر. یہ سوشل سائنسز کی تھیوری ہے. تو پھر آہستہ آہستہ اس نے زمین کو گاہنا شروع کیا. اس نے پہلے تو پھل درخت وغیرہ یا جو شکار اس کے ہاتھ لگتا وہ کھاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں اس نے گھر بنانا سیکھا، اس نے زمین میں ہل چلانا سیکھا، ہل چلا کے اس نے کھیتی باڑی کرنا سیکھی. اور پھر آہستہ آہستہ اور خود بخود، یعنی کسی بتانے والے نے اس کو نہیں بتایا، از خود اس کے دماغ میں یہ چیزیں آتی رہیں. اس نے اپنے تجربات سے چیزوں کو سیکھتا گیا. جنگلات کو اس نے کاٹ کے پھر وہاں پہ اس نے گھر بنائے، قبیلے بنائے، قوم بنائے. پھر سوشل کانٹریکٹ کیا. سوشل کانٹریکٹ کی ایک تھیوری، پوری ایک تھیوری ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے کہ سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے. پھر اس کا دائرہ کار بتایا جاتا ہے کہ پہلے یہ ایک چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر ہوتا تھا، جو دو گروہ ملتے، ایک باپ ہوتا تھا، اس کے آگے خاندان، اس کی اولاد بڑی ہوتی رہتی تھی، کہ اس کے آگے بیٹے، اس کے آگے بیٹوں کے بیٹے، پھر ان کے بیٹوں کے بیٹے. تو وہ ایک ہی جگہ پہ چونکہ رہ رہے ہوتے تھے، تو وہ پھر ایک قوم، قبیلہ بن جاتا تھا. تو وہ آپس میں جھگڑے بھی ہوتے تھے، تو پھر وہ لوگ آپس میں ایک معاہدہ کر کے رہتے تھے. جن کا جو ہے بڑا سردار ہوتا تھا، وہ قانون بناتا تھا، وہ ضابطے بناتا تھا، اس کی سب پابندی کرتے تھے. پھر بڑھتے بڑھتے قوم قبیلے جب بڑھے، تو پھر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ملک وجود میں آئے، چھوٹے چھوٹے شہر وجود میں آئے. چھوٹے چھوٹے شہروں کے بعد بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے شہروں سے کئی زیادہ بڑے شہر مل کے پھر سلطنتیں وجود میں آئیں. اور اس دوران انسان مسلسل ارتقاء کرتا ہوا نئے نئے نظریات، نئے نئے تمدن اور نئی نئی تہذیبیں وجود میں لاتا رہا. یہ سوشل تھیوری ہے. ہمارے معاشرے میں دونوں، بعض مسلمان جو نادانی میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں واقعی انسان کبھی کسی زمانے میں بندر ہوتا تھا، پھر بعد میں وہ انسان بنا ہے. اور اسی طرح یہ بھی مان لیتے ہیں، اور کچھ اچھا جو دیندار ہوتے ہیں، جو قرآن پاک کی آیات کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے تفسیر وغیرہ پڑھی ہوتی ہے، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہی انسان تھے، اور اس سے پہلے کوئی بندر وغیرہ کی کوئی وہ بات نہیں ہے. تو وہ اس بات کو تو نہیں مانتے، لیکن سوشل سائنسز کو وہ بھی مان لیتے ہیں. یعنی یہ تو مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، لیکن ساتھ میں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ انسان کبھی کسی زمانے میں جنگل میں رہتا تھا، اس کے بڑے بڑے ناخن ہوتے تھے، اور بڑے بڑے اس کے جسم پر بال ہوتے تھے، جیسے بندروں کے بال ہوتے ہیں. وہ یہ مان لیتا ہے، اس کو اس میں کوئی ماننے میں کوئی قباحت یا کوئی کسی قسم کی وہ محسوس نہیں ہوتی. حالانکہ جو سوشل تھیوری ہے، یہ ایوولوشن، جو بایولوجیکل ایوولوشن ہے، اس کے ساتھ اس کا لنک ہے. اس کے بغیر اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں کی تردید قرآن پاک میں ہوتی ہے. پہلی والی بات تو جیسے کہ آگے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، کوئی ایوولوشن نہیں ہوا، کوئی ارتقاء نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ وہ جنگلوں میں رہتا تھا، اسے کچھ نہیں پتا تھا، ایسا بھی نہیں ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد ان کو ساری چیزوں کے نام سکھا دی. زندگی کے لوازمات، زندگی کی جو ضروریات تھی، وہ ساری کی ساری حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو پہلے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک غلہ بانی کرتا تھا، اور ایک کھیتی باڑی کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے قربانی بھی پیش کی تھی. آگے واقعہ آ رہے گا انشاءاللہ، اس کو وہاں پہ بھی ذکر کریں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، ایوولوشن کی جو تھیوری ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور اسلامی تعلیمات، قرآن کی سری تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اور سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کا ثبوت بھی نہیں ہے. یعنی سائنٹیفک جو دعوے کیے جاتے ہیں، اس بنیادوں پہ اس کو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن چونکہ اب یہ عقیدے کا مسئلہ بن چکا ہے کہ یورپ میں انکار خدا اب عقیدہ کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو اس کو بھی اب عقیدے کے طور پر لیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو وہ لوگ مانتے ہیں، اور باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں اس تھیوری کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس کو نافذ کیا جاتا ہے، اور اس کے خلاف بات کرنے والوں کو خاموش کروا دیا جاتا ہے. تو یہ جو دو، اور اس کا اثر ہمارے معاشرے پہ بھی پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ اس نظریے پر یقین رکھنے لگے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. تو بہرحال ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدائے تخلیق کا تذکرہ موجود ہے، کہ جب ان کو
تخلیق کیا گیا اور اس دنیا میں بھیجا گیا، اس سے پہلے عالم بالا میں یہ سارے معاملات سر انجام پائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ اچھا، میں نے آیات بیچ میں اسکپ کی ہے چونکہ دورہ تفسیر ہے، تو اس میں مکمل قرآن پاک کا ترجمہ کرنا تو اس کا احاطہ کرنا تو مشکل ہوگا، کیونکہ 40 دن میں تو میں جو قرآن پاک کے اندر جو اہم اہم مضامین ہیں تو ان کو مطلب پڑھاؤں گا، تو اس کے بارے میں جو بات چیت ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے کروں گا مکمل۔ پہلے میرے ذہن میں تھا کہ میں کروں، لیکن وہ بظاہر مشکل ہے اور ممکن بھی نظر نہیں آ رہا، تو اسی لیے اس میں جو اہم اہم واقعات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس کی تفسیر وغیرہ ہم دیکھ لیں گے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو ماضی کے اندر جو ان پر انعامات اللہ کی طرف سے ہوئے ان کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد دہانی کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا، اور اسرائیل کا مطلب عربی میں جو عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے وہ عبرانی میں اسرائیل کا مطلب ہے۔ اسرائیل ایل کہتے ہیں اللہ کو، اور اسرا کا مطلب اب بندہ، اسرائیل کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اور اسرائیل کا مطلب جیسے میں نے بتایا یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو ان کے 12 بیٹوں سے ہی آگے نسل چلی، تو اس نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل یہ جو یعقوب علیہ السلام تھے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے اسحاق اور ایک تھے اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ کے اندر لا کر آباد کیا، اور حضرت حاجرہ جو تھی وہ آپ کی بیوی تھی، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے، تو آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں مکہ میں لا کر آباد کیا۔ اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو حضرت سارہ سے تھی ان کی اولاد، تو ان کو ملک شام کے اندر ان کو آباد کیا۔ اس وقت ملک شام کا جو علاقہ آج کا شام کا علاقہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت ملک شام کے علاقے میں یہ فلسطین، اردن، اسرائیل، جو موجودہ اسرائیل ہے جو ناجائز قبضہ ہے جو حقیقت میں فلسطین ہی ہے، تو یہ اس کو سارے کو شام کہا جاتا تھا، اور اس کو ارض مقدسہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں پر لا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کے آگے پھر 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ واقعہ آگے آ جائے گا، وہاں پر ہم اس کو دیکھ بھی لیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، بچپن میں ان کو جو ہے ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تو پھر وہاں سے کنویں میں سے کسی قافلے والوں نے نکال دیا جو مصر جا رہا تھا، اس نے بچوں یوسف علیہ السلام کو نکال کے مصر میں بیچ دیا۔ پورا ایک تفصیل واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے جو ہے وہ گورنر بن گئے، اور پھر ملک شام کے آس پاس کے علاقوں میں، مصر کے آس پاس کے علاقوں میں آج بھی مصر جو ہے وہ بالکل فلسطین کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے بالکل۔ تو مصر میں یوسف علیہ السلام تھے، تو ادھر کے علاقوں میں قحط پڑنا شروع ہو گیا تھا، تو وہ رزق کی تلاش میں یہاں پر آئے، تو ان کا سامنا حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا بچھڑا ہوا بیٹا مل گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں ہی بلا لیا، اور وہ یہاں پر آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ ایک عرصے تک وہ یہیں پہ قیام پذیر رہے۔ یوسف علیہ السلام حاکم تھے، وزیر خزانہ آج کل کی زبان میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تھے اس وقت وہ، لیکن رفتہ رفتہ مطلب جب وہ فوت ہو گئے تو بنی اسرائیل کے حالات بدلنے لگے۔ پہلے تو ان کے جو تھے بھائی تھے وہ حکمران تھے، تو ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ چونکہ مقامی لوگ نہیں تھے، باہر سے لوگ آ کر آباد ہوئے تھے، تو ان کی الگ سے شناخت تو موجود تھی۔ لیکن بعد میں جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو جو قبطی تھے، جو مقامی مصری تھے، وہ غالب آنے لگے، اور ان کا جو بادشاہ ہوتا تھا ان کا نام فرعین کہا جاتا تھا، فرعون اس کا گویا کہ جیسے لقب ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں مختلف علاقوں کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے مختلف القاب ہوتے تھے۔
تو یہ نام نہیں ہوتا تھا، فرعون نام نہیں تھا، فرعون اصل میں لقب تھا اس کا. جیسے کیسر، کیسر جو ہے وہ جو رومی بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے، اور جو فارسی کا بادشاہ ہوتا، فارس کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہتے تھے. جیسے آج کل پریزیڈنٹ کہہ دیتے ہیں، کسی کو صدر کہہ دیتے ہیں. تو صدر کوئی نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے. جیسے پاکستان کا جو سربراہ ہوگا اس کو صدر کہتے ہیں. تو فرعون کے زمانے میں، اچھا ان لوگوں نے پھر بعد میں جب یہ غالب آ گئے تو انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو اپنا محکوم بنا لیا اور اپنا غلام بنا لیا، اور ان سے بیگار لیتے تھے، ان سے کام لیتے تھے اور غلاموں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے. ایک عرصہ تک یہ غلامی میں رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا فضل فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو کام تھے، ان کی دعوت کا جو مشن تھا اس کے دو کام تھے. ایک تو یہ تھا کہ بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے مظالم سے نجات دلانا، اور دوسرا کام یہ تھا کہ حضرت جو فرعون کو اور اس کی جو درباری تھے ان کو اس دین کی دعوت دینا، ان کو حق اور توحید کی دعوت دینا. جیسے کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ یہ چیز بیان کی گئی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات بھی دی، زمین میں ان کو دوبارہ بسایا بھی. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی خصوصی کتاب تورات بھی ان کو دی، زندگی گزارنے کا ضابطہ بھی ان کو عطا کیا، من و سلوہ ان پر اتارا، اور مختلف ان کے اوپر انعامات دیے، اور ان کو تمام جہان والوں سے افضل قرار دیا اور لوگوں کو پیشوا بنایا ان کو. قرآن پاک میں جیسے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے 12 ائمہ تھے یہدون بامرنا، کہ جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا تھا، لوگوں کا مقتدی بنایا تھا. تو یہ سارے انعامات بنی اسرائیلیوں پر کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. جو موجودہ یہود ہیں کہ یہ وہی بنی اسرائیل سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو جس وقت قرآن پاک نازل ہوا تو مکہ مدینہ کے اندر بھی یہود آباد تھے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور ان سے جو ہے حالانکہ وہ سمجھتے تھے اور جانتے بھی تھے، جیسے کہ اگلے انشاءاللہ کل کے سبق میں یہ بات آئے گی بھی. تو لیکن پھر بھی مانتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے تم پر انعامات کیے تھے، لیکن جب تم نے ہٹ دھرمی کی اور تم راہ راست سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے پھر یہ نعمتیں چھین لی. اور اب یہی نعمتوں کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شروع ہو چکا ہے. تو لہٰذا اس کا تقاضا یہی ہے کہ اب بھی حق بات کو قبول کر لو اور نبی کی بات کو تسلیم کر کے اس کے اوپر ایمان لے آؤ. تو اس آیت میں یعنی کہ گویا کہ اس میں نعمتوں کا تذکرہ آگے پھر قرآن پاک میں وہی تذکرہ ہے سارا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ چکے وقت نہیں ہے، لیکن اس کو موسیٰ علیہ السلام کا جو مختصر قصہ ہے، قصہ مختصر طور پہ اس کو انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پہ اس کو بیان کروں گا. تو آگے پھر وہی سارا بیان ہے کہ وہ کیا کیا نعمتیں تھیں، کہ کیسے بنی اسرائیل تم پر ظلم کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ظلم سے نجات دی. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابئ ہیں. اس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس کی میں وضاحت کر دوں گا سابق کو. من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وعمل صالحا، اور اچھے کام کرتا ہو، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوگا. اس آیت کو منتخب کرنے کی وجہ اصل میں ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے جو عام طور پہ ہمارے ہاں پہ لوگوں کو لاحق ہوتا ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ بلکہ پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن ابھی جب ایک جدیدیت کا ایک دور آیا ہے، ماڈرنٹی کا دور آیا ہے، تو اس وقت یہ ایک تقارب ادیان کا ایک فتنہ جو ہے وہ کہ سارے لوگوں کے بس جیسے انسانیت کی بنیاد پہ یہ سب انسان ہیں، ساروں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہوتی ہیں، وہ بغیر کسی حد کے، بغیر کسی پابندی کے اس بات کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال اس کی بنیاد پر چونکہ وہ سارے انسانوں کو
مذاہب کو پس پشت ڈالتے ہوئے انسانیت کی بنیاد پر سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ پھر مذاہب کے درمیان میں جو ایک حق و باطل کی جو تمیز ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ اگر ہر بندہ ہی یہی کہے گا کہ جی میرا مذہب حق ہے، میرا مذہب حق ہے، تو وہ آپس میں جڑ نہیں سکیں گے۔ تو لوگوں کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، لہٰذا آپس میں مل جل کے رہو۔ تو یہ پورا ایک نظریہ ہے جس کو وحدت ادیان کی ایک پوری ایک تحریک ہے اس وقت دنیا میں، کہ جس میں لوگوں کو ان کے دین کو پس پشت ڈالتے ہوئے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ حق و باطل کی تمیز کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حالانکہ ایسی بات غلط ہے بالکل، حق و باطل کے فرق کے ساتھ بھی انسان امن و امان کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ اس کی شاہد ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر یہودی، عیسائی اور دیگر مذاہب والے بھی اپنی مذہب کے مطابق زندگی گزارتے تھے، لیکن حق و باطل کے درمیان میں فرق کو ختم نہیں کیا گیا تھا۔ تو اسی کوشش کا ایک جو ہے وہ سرا یہ بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی بھی آخرت میں ان کی بھی نجات ہو جائے گی، عیسائیوں کی بھی نجات ہو جائے گی، باوجود ہے کہ اپنے جو غلط عقائد وہ رکھتے ہیں، ان غلط عقائد کے باوجود بھی آخرت میں ان کی نجات ہو جائے گی۔ اور وہ جو اسلامسٹ ایسے ہیں جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں، اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ جو لوگ ایمان والے یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو لہٰذا اس کو آخرت میں اجر ملے گا اور وہ خوفزدہ اور غمگین نہیں ہوگا، یعنی وہ جنت میں جائے گا۔ تو لہٰذا یہودی جو ہیں وہ بھی اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں، تو لہٰذا سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے سے یہودی تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو یہودی تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ اور آخرت پر ویسے ہی ایمان رکھتے تھے جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا، اور اسی طرح جو عیسائی تھے، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اس کے بعد جو عیسائی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا، تو اب وہ والے عیسائی تو جنت میں جائیں گے، لیکن اس وقت کے جو یہودی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں تسلیم کیا، وہ اب خارج ہو گئے۔ اور اسی طرح والصابئین، صابئ یہ بھی ایک بت پرست جماعت تھی، عرب کے اندر موجود تھے، یہ ستارہ پرست بھی ان کو کہا جاتا تھا، یہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، لیکن یہ ان کے پیچھے توحیدی مذہب تھا۔ یہ بنیادی طور پہ جو خراسان، یہ جو ایران کا علاقہ تھا، اس کے آس پاس میں موجود تھے، یہاں پر موجود تھے، لیکن ان کی بھی پیچھے اصل توحید پر قائم تھی، لیکن بعد میں آگے جا کے شرک ان میں چلا آیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے والے جو لوگ تھے وہ توحید پرست تھے، اور وہ نبوت کے اوپر اور رسالت کے اوپر اور توحید کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ بھی جو اس سے پہلے ایسے تھے، تو ان میں سے جو بھی ایمان والے تھے، یعنی کہ جو ان کو حکم دیا گیا تھا انہوں نے اس کو پورا کیا تھا، تو وہ سب آخر میں جنت میں جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی جو یہودی ہیں یا جو عیسائی ہیں یا جو دوسرے مذہب والے ہیں، وہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ سارے جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کی صرف یہ ایک غلطی ہے کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو پکڑ کے فیصلہ کر دیں۔ آپ کو ساری آیات کو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے، پھر جا کر آپ جو ہے وہ کوئی صحیح مطلب معنی مفہوم اخذ کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہوتی ہے جو میں نے پہلے دن بھی کہی تھی کہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے آپ کو ناسخ منسوخ کا، احادیث کا اور باقی آیات کے ترجیحات کا، یہ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے، تبھی آپ کوئی صحیح مطلب نکال سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ مطلب غلط کیوں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسائی بھی جنت میں جا سکتے ہیں اپنے غلط عقیدے کے باوجود، یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو پھر اس سے آخرت میں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن پاک کی دو آیات ہیں صراحتاً جو اس بارے میں مذکور ہیں کہ اسلام کے علاوہ باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ اب ہدایت کے قابل نہیں ہیں، ان کو اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی زندگی بھی تو ثابت یہی کرتی ہے کہ بھائی اگر یہ بات تھی قرآن پاک کے مطابق یہودی بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ایمان لانے کی دعوت ہی کیوں دی؟ جب
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہودی اپنے یہودی ایمان کے باوجود بھی جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اتباع کی حکم کیوں دیا؟ قرآن پاک میں بار بار ان کو کیوں خطاب کیا گیا کہ تم حق کو قبول کر لو، تم دعوت کو قبول کر لو، پیغمبر اسلام کی دعوت کو قبول کر لو؟ عیسائیوں کو بھی دعوت دی گئی۔ نجران کے عیسائیوں کا قصہ بڑا مشہور ہے، روایت کے اندر قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے آ کے سوالات کیے تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو جوابات دے دیے۔ وہ لاجواب تو ہو گئے لیکن قبول کرنے سے ہچکچا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دے دی کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا دلیلوں سے اطمینان نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کر لیتے ہیں کہ اگر جو سچا ہوگا وہ جو ہے وہ حق پر جو ہوگا وہ صحیح سلامت رہے گا، جو حق پر نہیں ہوگا اس کو اللہ کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں گی۔ تو وہ ڈر گئے اس بات سے، انہوں نے کہا کہ یہ بات تو سچی ہے، پیغمبر تو سچے ہیں، ساری علامات اور ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس آیت سے یہی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اب سارے یہودی، سارے عیسائی، سارے مسلمان آخرت میں سارے جنت میں جائیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیوں دی ان کو اور ان کو کیوں ڈراتے تھے؟ کیوں یہودی کا ایک جو بچے کا جنازہ دیکھ کے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ یہودی بچے کا نہیں، یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو رونے لگے؟ صحابہ نے پوچھا یہ تو یہودی ہے، فرمایا ہاں یہودی تو ہے لیکن میرا امتی ہے اور ہدایت کو قبول کیے بغیر جا رہا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح ایک بچہ جو تھا مرنے کے بالکل قریب تھا، اس نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے تو وہ بالکل نزع کے عالم میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ تو اس نے اپنے ابو کی طرف دیکھا تو اس کا والد بھی جانتا تھا، یہودی جانتے تھے، علامات موجود پتہ تھی ان کو۔ تو جیسے اسے آگے انشاءاللہ وہ اس کا تذکرہ آ بھی جائے گا، تو اس نے آنکھوں سے اشارہ کر دیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ویسے کر لو۔ اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا مرتے وقت۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی، اس قدر خوشی ہوئی کہ جو ہے نا آپ کے چہرے سے خوشی جو ہے وہ چھلک رہی تھی اس چیز کی۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ایک نفس کو، ایک جان کو جہنم سے بچا لیا۔ اگر یہودی نے یہودیت پر رہتے ہوئے جنت میں جانا ہے اس آیت کے مطابق، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خوشی کی کیا وجہ تھی کہ اس کو کلمہ پڑھایا اور پھر کہا کہ ابھی جہنم سے بچ گیا؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بس جو یہودی اپنی یہودیت پر رہتے ہوئے، عیسائی اپنی عیسائیت پر رہتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ ان کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس آیت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو سابقہ، یعنی میں نے جیسے عرض کیا کہ عیسائیت سے پہلے جو یہودی تھے وہ برحق تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جن یہودیوں نے عیسائیوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو اب وہ حق کی لائن سے کٹ گئے، اب وہ مغضوب علیہم ہو گئے کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر۔ اور پھر جو نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم رہے پھر وہ اہل حق بنے۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا لازمی ہو گیا۔ تو اس سے پہلے پہلے جو عیسائی تھے وہ بھی سارے جنت میں جائیں گے، وہ بھی سارے اہل حق تھے، وہ بھی اہل اسلام تھے، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ تو لہٰذا اب جو یہودی یا عیسائی اس بات کو نہیں مانتے تو وہ اب اس حق کی پٹری سے اتر گئے اور اب وہ دائرہ اسلام، وہ جنت میں تب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ حق بات کو، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت، ان کی نبوت کو قبول نہ کر لیں۔ تو یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہودی اپنے یہودی عقائد کے باوجود جنت میں جا سکتے ہیں۔ اہل یہود کی ہر دھرمی وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان یہودیوں کے پاس وہ کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو کچھ ان کے پاس ہے، یعنی تورات کے اندر جو تعلیمات ہیں، جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے کافروں کے خلاف فتح طلب کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، بس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو وہ پہچانتے تھے، فلا تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ کفروا بھی، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، بس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پہلے یہود جو تھے یہ مدینہ میں رہتے تھے نا، تو یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب تھی، اس میں سے پڑھتے تھے۔
ان کی اگر کبھی کسی مقامی کسی عرب سے لڑائی ہو جاتی تھی نا، تو یہ ان کو نا تانا دیا کر، کیونکہ یہ مقامی نہیں تھے، تو اس لیے نا ان کا تھوڑا سا کوئی معاملہ اس طریقے سے موجود تھا، تو یہ کمزور تھے. تو ظاہر سی بات ہے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں جو عرصوں سے برسوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے قوم قبیلے ہوتے ہیں، وہ مضبوط پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ ان کی پوزیشن تھوڑی سی کمزور تھی، اور دوسرا ان کی کچھ حرکتیں بھی ایسی ہوئی تھیں یہود کی خاص طور پہ، کہ جس بھی خطے میں رہے ہیں انہوں نے سرکشیاں اور شرارتیں ہی کی ہیں. ہمیشہ انہوں نے الٹے کام کیے ہیں، اور انہوں نے اپنی الگ کمیونٹی بنا کر وہاں پر اپنی ایک الگ انہوں نے جو ہے وہ ریاست کے اندر گویا کہ ایک ریاست چھوٹی سی بنائی ہوتی. تو اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے بھی لوگوں کی نظر میں یہ ہمیشہ متعون ہی رہتے تھے. تو جب ان کے اوپر کوئی ایسی کوئی بات ہوتی تھی نا، تو یہ ان کو کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، کر لو جتنا کچھ تم نے کرنا ہے. وہ جب آخری نبی آئے گا نا، وہ نبی جس کی ہمیں بشارت دی گئی ہے، تو اس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف پھر لڑیں گے، اس کو اللہ فتح دیں گے، پھر ہم تم پر غالب آ جائیں گے اور تم پر حکومت کریں گے. یہ یہود کہا کرتے تھے. روایات میں اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے، خود قرآن پاک میں اس چیز کا یہ ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ اس سے پہلے یعنی اس پیغمبر کے ذریعے سے فتح طلب کیا کرتے تھے، اس بات کے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم اس پیغمبر کے ذریعے سے تم پر فاتح ہوں گے اور تم پر غلبہ پا لیں گے اور تمہیں اپنا غلام بنا لیں گے. اور پھر جب وہ پیغمبر آ گئے، وہ پیغمبر جب آ گئے تو کفروا بھی، انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس بات کو تسلیم کرتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اصل کے فارس کے تھے. ایران، موجودہ ایران جو ہے یہ فارس کا علاقہ تھا، یہاں کے تھے یہ، اور یہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. جیسا کہ اس وقت یہ زرتشت کا جو مذہب تھا یہی تھا کہ آگ کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ. تو انہوں نے جو ہے وہ ان کا ایک گزر ایک عیسائی راہب کے پاس ہوا، جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعثت نبوی سے پہلے عیسائی جو تھے یہ دین حق پر تھے. اس کی بات انہوں نے سنی، اس کی بات سے متاثر ہوئے، تو انہوں نے ان کا جو ہے وہ دین قبول کر لیا. وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں. انہوں نے کہا ایسا کرو، میں تو فوت ہونے لگا ہوں، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پہ میرا ایک جاننے والا عالم رہتا ہے عیسائی، اس کے پاس جا کے ٹھہرو، وہ تمہیں دین کے بارے میں بتائے گا، سکھائے گا. تو اس کے پاس گئے تم. اب سلیمان علیہ السلام وہاں کے اس کے پاس چلے گئے، اس کا بھی آخری وقت آیا، پھر کسی اور کے پاس بھیج دیا. 3 4 غالباً ابھی صحیح کنفرم تعداد یاد نہیں ہے. تو اس طرح ہونے کے بعد نا آخری جو تھے نا، تو اس نے یہ کہا کہ اس نے کہا دیکھو مجھے تو اب لگتا یہ ہے کہ اس نبی کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے جس کی ہمیں بشارت دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی بشارت دی تھی کہ نبی آخری آئیں گے، تو لہٰذا تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے. تو قرآن پاک میں بھی گواہی موجود ہے، اور بائبل میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بشارت دی تھی. فارقلیت کا نام لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس میں کہ فارقلیت وہ آئے گا. تو عیسائیوں کے اندر یہ بات معلوم تھی ان کو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ زمانہ قریب قریب ہے، جو علامات بتائی گئی تھی وہ اس علامات کو دیکھتے ہوئے لہٰذا تم اب نخلستان کی طرف چلے جاؤ. مدینہ کو نخلستان کہا جاتا ہے، یعنی کھجوروں، ایسا جگہ جہاں پہ کھجوروں کے درخت ہو. تو تم مدینہ کی طرف چلے. تو سلیمان علیہ السلام کرتے کراتے یہود پھر غلام بن گئے، راستے میں کسی نے ان کو پکڑ لیا اور غلام بنا کے آگے بیچ دیا، اور پھر وہ ایک یہودی کے پاس مدینہ میں پہنچ گئے اور غلامی کر لی. ابھی سلیمان علیہ السلام مدینہ ہی میں تھے کہ ان کو خبر پہنچی کہ ایک شخص مدینہ مکہ سے آئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو ان کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو یہ وہی ہوں گے. اور چونکہ یہ ایسے عیسائی عالم کے کہنے کی وجہ سے آئے تھے، تو اس عیسائی عالم نے ان کو 3 نشانیاں بتائی تھیں ان کی، کہ ان میں نا 3 نشانیاں ہوں گی، جو نبی آخر الزمان ہوں گے ان میں 3 نشانیاں ہوں گی. لہٰذا تم ان 3 نشانیوں کو پرکھ لینا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں. پہلی نشانی یہ تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے. ایک دن سلیمان علیہ السلام صدقے کی کچھ کھجوریں لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، یہ آپ لے لیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قبول تو کر لی، لیکن جو پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے تقسیم کر دی، خود کچھ نہیں کھایا. انہوں نے کہا پہلی نشانی تو پوری ہوگی کہ صدقہ انہوں نے استعمال نہیں کیا. دوسرا، آپ دوسرے دن پھر کھجوریں لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہیں. دوسری علامت یہ بتائی گئی تھی کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے لیکن ہدیہ قبول کریں گے. یہ آپ کے لیے ہدیہ ہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے لے لی، خود بھی کھائیں گے، پھر باقیوں کو بھی کھلائیں گے. دوسری علامت بھی پوری ہوگی. اس کے بعد
تیسری علامت جو ان عیسائی عالم نے بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ اس نبی آخر الزمان کے دونوں شانوں کے درمیان، شانہ یہ ہوتا ہے پچھلی کمر کی بیک سائڈ کا جو بالکل اوپر حصہ ہوتا ہے، جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کو شانہ کہتے ہیں۔ پچھلے جو ہے جو پیچھے شانے، دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہوتی، اور یہ ایک گوشت کا محدثین نے جو بتایا ہے کہ ایک نشان سا تھا کمر کے اوپر، جس کو نبوت کی مہر کہا جاتا ہے۔ تو ان کا کہ ان کی مہر نبوت ان کے جنب دونوں شانوں کے درمیان میں موجود ہے۔ تو اب یہ چیز ایسی تھی کہ اب یہ مطلب کیسے پتہ چلائیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مجلس میں بیٹھے، ان کی کوشش تھی کبھی پیچھے ہو کے کبھی کسی طریقے سے نا دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے میری نظر پڑ جائے اور میں دیکھ لوں تو مجھے پتہ چل جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے محسوس کر لیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم مسکرانے لگے، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی چادر جو ہے وہ پیچھے کی تو آپ کو وہ نشان نظر آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر اس پر بوسہ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کو جو علامات تھی، یہ ایک یہ عیسائی عالم نے بتائی تھی۔ عیسائی بھی اور یہودی بھی دونوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو تھی آمد تھی، اس سے پہلے یہ واقف تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیں گے، لیکن ان دونوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ عام طور پہ بعض بتائی جاتی ہے، وہ یہ کہ چونکہ وہ یہ بنو اسماعیل سے تھے اور وہ بنو اسحاق میں سے تھے، تو یہ عصبیت کی وجہ سے تھا ایسا، لیکن بظاہر ایسی کوئی وجہ نہیں لگتی ہے عصبیت کی۔ تو میرے خیال میں تو بات یہ تھی کہ یہودی جو تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا نا وہ ہمارے مذہب ہی کے مطابق ہوگا، وہ تورات ہی کے مطابق فیصلے کرے گا اور تورات کو ہی لے کر آگے چلے گا، اور ہماری یہود قوم کو یہود شناخت کے ساتھ پوری دنیا پہ غلبہ دلائے گا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا۔ اور جو عیسائی تھے، جو علامات کو جانتے تھے لیکن پھر بھی نہیں مانے، ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ آنے والا نبی جو ہوگا وہ عیسائی ہوگا، عیسائی تعلیمات کے مطابق عیسائی شناخت کے ساتھ ہمیں پوری دنیا پہ غالب کرے گا۔ لیکن جب نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یہودی جو عقائد تھے، جو یہودی نظریات تھے، ان کی بھی تردید کر دی، اور عیسائیوں کے اندر بھی جو غلط نظریات تھے ان کی بھی تردید کر دی۔ عزیر یہودی جو تھے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنانا شروع کر دیا تھا، قرآن تحریفات کرنا شروع کر دی تھی، من مانی تعویلات کرتے تھے، اور تورات کو چھوڑ کر اپنے ہی انہوں نے کتابیں بنائی ہوئی تھی جن کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے۔ اور اس چیز کے خلاف خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ اس چیز کی تو اسی وجہ سے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہو گئے تھے کہ یہ ہماری جو تعلیمات ہیں اس کو رد کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہو گئے، اور عیسائیوں نے بھی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانا شروع کر دیا۔ قرآن پاک میں جا بجا اس بات کی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن عیسائیوں نے بھی اللہ کا بیٹا بنا لیا اور روح القدس کو بھی تین خداؤں کو تصور پیش کیا کہ تین خدا مل کر ایک خدا ہے، حالانکہ یہ شرک ہے، بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی ہے۔ تو یہ جو غلط تعریفات اور یہ غلط تحریفات تھیں اور غلط تعلیمات تھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کی تردید کی اور قرآن پاک کو بطور وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی، اس کو پیش کیا۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ یہود کی اور نصارہ کی ہر دھرمی تھی، باوجود یہ کہ وہ علامات کو جانتے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وہ اپنے بچوں کو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، جیسے باپ کو پورا یقین ہوتا ہے نا کہ یہی میرا بیٹا ہے، ایسے ہی وہ اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ مانتے اس وجہ سے تھے کہ ان کو اپنے پرانے مذہب کو چھوڑنا پڑ رہا تھا اور اپنی باطل تعلیمات اور تحریفات کو ان کو چھوڑنا پڑ رہا تھا، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہاں سے ہاروت و ماروت کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب سلمان علیہ السلام کی حکومت کا جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے کہ ہوائیں ان کے رخ تابع تھی، جنات ان کے تابع تھے، وہ ساری مخلوقات کی باتوں کو سمجھتے تھے، تو ایک بڑی جاہ و جلال والی شان و شوکت والی حکومت تھی ان کی کہ ہر چیز پر قبضہ، یعنی آج بھی کسی کے پاس
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بات مخاطب کرتے قرآن پاک ہی میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا کی ہے جو ہم نے اس سے پہلے اور نہ کسی کو عطا نہیں کی، اور ظاہری سی بات ہے کہ ایسی بادشاہت آج تک کسی کو نہیں ملی کہ ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہو۔ تو بعض یہودیوں نے یہ شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جادوگر ہیں، اور انہوں نے جادو کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں کی، لہٰذا اگر تمہیں بھی اس طرح کا کتاب اور اس طرح کی حکومت چاہیے تو تم لوگ بھی جادو سیکھ لو، ٹھیک ہے۔ اور اس مقصد کے لیے پھر جادو کو فروغ دینا، جادو کے بارے میں سیکھنا اور یہ ساری چیزیں ان میں عام ہونے لگی۔ تو اس چیز کے اور پھر اسی کا الزام بھی انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی لگایا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھے اور جادو کے ذریعے سے انہوں نے ساری چیزوں کو قابو میں کیا۔ تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، کہ یہود کی ایک اور جو گمراہی تھی اور ایک خباثت تھی ماضی کی، وہ یوں بیان کی گئی کہ ماضی کے جو یہودی تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے، انہوں نے اس چیز کی پیروی کرنا شروع کر دی جو شیاطین پڑھتے تھے، یعنی منتر وغیرہ، علی ملک سلیمان علیہ السلام کے دور میں، یعنی یہ جو بات تھی وہ سلیمان علیہ السلام کے دور ہی میں شروع ہو گئی تھی۔ آپ کے دور حکومت کے اندر ہی یہ لوگ جو ہیں وہ جادو تعویذ کے ذریعے سے چیزوں کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، تو چونکہ یہودیوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی جادو کرنا شروع کر دیا، فرمایا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، یعنی جادو کرنا مطلب، کیونکہ جادو کے اندر بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کفر کی طرف لے جاتے ہیں، بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں، جادو بذات خود کرنا حرام ہے، کیونکہ جادو کرتے ہوئے کچھ کام ایسے کرنے پڑتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ بہت غلط کام کرنے پڑتے ہیں، غلاظتیں کھانی پڑتی ہیں، غلیظ رہنا پڑتا ہے، ناپاک رہنا پڑتا ہے، خون کیا مطلب اتنی عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ کام کرنے پڑتے ہیں، تو یہ سارے کفر کی طرف لے جاتے ہیں انسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھاتا۔ اچھا، جس زمانے میں یہ سب ہو رہا تھا اسی زمانے میں جو ہے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے تھے، ہاروت اور ماروت۔ اب یہ کیا کرتے تھے ہاروت اور ماروت، یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ جادو کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اثرات ہی ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے کی جو اسباب ہوتی ہیں، جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے تاکہ لوگ اس کے اندر مبتلا نہ ہوں، اور اس سے یہ پتہ چلے کہ معجزہ الگ ہوتا ہے اور جادو الگ ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ مافوق الاسباب ہوتا ہے، اس میں اسباب اختیار نہیں کیے جاتے، وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے براہ راست ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو جادو ہوتا ہے یہ ہوتا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے، لیکن اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا تھا، میں نے اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی موقع پہ بات ہوگی کہ دنیا کے اندر اسباب کا کیا وہ ہے، تو لیکن ہوتا جادو بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے، لیکن اس میں ظاہری اعتبار سے جو اسباب ہیں اور اختیار ہے وہ بندے کے سپرد ہے، کہ بندہ اگر ویسا اس کا سبب اختیار کرے گا تو ویسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جادو جو ہوتا ہے یہ اسی چیز کی اسی طرح کی ایک چیز ہے، اور اس کے پیچھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ مافوق الفطرت کوئی ایسا محیر العقول کوئی کام ہو جو سمجھ میں نہ آتا ہو۔ یہ جو دو فرشتے تھے لوگوں کو یہی بات سمجھاتے تھے کہ یہ چیزیں جادو جو ہیں یہ اچھی نہیں ہے، اور پھر وہ ان کے سامنے کھولتے تھے، اس کی وضاحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو کام ہوتا ہے نا یہ اس طرح ہوتا ہے، اس کو کرنے کے لیے یوں کیا جاتا ہے، اور جب یوں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ چیز اس کا یہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ اب جب لوگوں کو یہ سکھاتے تھے تو ساتھ ہی ان کو بتا بھی دیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش کے لیے ہیں، لہذا تم کفر نہ کرنا، یعنی تم یہ چیزیں سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہاں پہ بعض مفسرین نے یہ سوال بھی پیدا کیا کہ لوگوں کو سمجھانے کا کام تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے لیا، انبیاء کو بھیجا اور ان کو جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کی، یہاں پہ فرشتوں سے یہ کام کیوں لیا گیا؟ تو ان علماء نے اس کا جواب یہ دینے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں جو جادو والا کام ہے یہ ایک گھٹیا کام ہے، تو انسان اور انبیاء کے منصب کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس گھٹیا کام کی توجیح کرے اور اس کی وضاحت کرے، اور وہ اس بات کو لوگوں کی اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے عیاں کرے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے انبیاء کے بجائے دو فرشتوں کا انتخاب کیا کہ جو لوگوں کو جادو کی حقیقت سمجھاتے تھے اور بتاتے کہ دیکھو ہم تو صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر تم خود اس کو کرو گے تو پھر
تو ہماری ذمہ داری اس کے اوپر کچھ نہیں ہے لہٰذا. لیکن لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے ان کی باتوں کو سیکھ کر اس کو برتنا شروع کر دیا, اور وہ ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے لوگوں کے بہن بھائیوں کے درمیان میں جدائی ہو جاتی, اور یہ ساری چیزیں. اچھا, یہاں پر ایک کچھ باتیں اس طرح کی اس کو ہے. ایک تو یہ کہ جادو حقیقت, جادو ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ جادو کچھ نہیں ہوتا. سائنس اس کو نہیں مانتی ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جادو, آفتیں, پریشانیوں, مصیبتوں سے بچنے کے لیے دعائیں تلقین فرمائی. قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں, اس میں ومن شر النفاثات فی العقد, اور گھروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. ٹھیک ہے, اس سے باقاعدہ پناہ مانگی گئی کہ گرا لگا کے جادو کیا جاتا ہے, کنگھی کے اوپر دھاگا یا بال لپیٹ کر, تو مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو یہ جادو کیا جاتا ہے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا. تو اسی کی وجہ سے 2 صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی تھی, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعا سکھلائے گی اور اللہ کی پناہ میں آنے کا ان کی تعلیم سکھائے گی کہ انسان صبح شام حفاظتی وظائف پڑھے اور اوراد پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے. جادو کوئی محیر العقول یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ ایسی ہے جیسے کہ انسان اگر جو ہے وہ زہر کھائے تو زہر کھانے کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے, سبب ہے نا, سبب کی وجہ سے اس کا اثر پیدا ہوتا ہے. تو جادو میں بھی گویا کہ ایسا ہی ہے, اگرچہ یہ ظاہری طور پہ وہ نظر نہیں آتا, لیکن یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اثر پیدا ہو جاتا ہے, اور پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کا نظام ایسے ہی بنایا ہے, یہ بھی آزمائش ہے, اس لیے جادو بھی حقیقت اور جادو ہوتا ہے. لیکن جادو اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھ لیتے ہیں. ایک آدمی بد اخلاق ہو, لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی جادو ہو, حالانکہ وہ جادو نہیں ہوتا, اس کی بد اخلاقی ہوتی ہے اور دین سے دوری ہوتی ہے. جادو جو ہوتا ہے نا, اس میں تو بعض اوقات بڑا سخت قسم کا جو ہوتا ہے تو ہوتا بھی ہے, لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا ہمارے معاشرے میں خواتین عام طور پہ اس چیز کا بڑا شکار ہوتی ہیں. وہ ذرا سی بات ہو رہی ہے, فلاں کے اوپر تو جادو ہو گیا, اثرات ہو گئے اس کے اوپر, اتنا زیادہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان کی کچھ خواتین ہوتی ہیں, وہ بہت غصہ ان کو آ جاتا ہے, بہت ہائپر ہوتی ہیں, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید میرے اوپر کسی نے کوئی جادو کر دیا, کر دیا. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اخلاقی اعتبار سے وہ کمزوری ہوتی ہے. اگر اپنی اخلاقی کمزوری کو دور کر لیا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہو. اچھا, تو وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ جادو برحق ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے, اور اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے. اور اس کا یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم دنیا میں مختلف اسباب اختیار کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مختلف اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آگ جلاتے ہیں, لکڑی کو آگ لگاتے ہیں تو آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے, لکڑی جلنا شروع ہو جاتی ہے. ہم اگر کوئی زہر آلود چیز کھا لیں, زہر والی چیز کھا لیں, تو ہم اس کا اثر ہوتا ہے. تو ایسے ہی جادو بھی ایک اثر ہی ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے حفاظتی وظائف قرآن و حدیث میں اس کے حوالے سے دعائیں موجود ہیں. انسان کو حفاظتی وظائف کا اور اوراد کا اہتمام کرنا چاہیے, تاکہ اس طرح کی چیزوں سے اس کی وہ انسان کی حفاظت ہو سکے. اور کوئی نہ ہو تو کم از کم معوذتین, ان 2 صورتوں کو کم از کم صبح شام پڑھ لینا چاہیے. اگر کسی کو اس طرح کے اثرات ہوں یا مسئلہ ہو, یا کسی کو لگتا ہو کہ میرے اوپر کوئی ایسا معاملہ ہے, تو اس کو آخری 2 صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر جو ہے وہ دم کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی حفاظت فرمائے. یعنی بس آج انشاءاللہ اتنا ہی, یہاں سے آج انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. کوئی بات اگر کسی نے پوچھنی ہو, کوئی سوال اگر پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں.